اس دنیا میں نا ہر بندہ اپنے حصے کا کردار نبھا رہا ہے. ہر بندہ مطلب کہتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے. ہر بندہ ٹھیک ہے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیر خیریت سے بھی ہوں گے, ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے, اپنے گھروں میں بھی ہوں گے. اچھا, سب سے پہلے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب رشتوں کو ٹھیک ٹھاک قائم دائم رکھا ہوا ہے. ہم نے ٹھیک ٹھاک آنکھ کھولی ہے صبح, شکر الحمدللہ. ہمارا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر میں کرتی ہوں بات. آج میں گئی تھی بینک. کیوں گئی تھی میں؟ اس لیے گئی تھی کہ کوڈ مانگ رہے تھے. مجھے اس لفظ کا نام نہیں آتا جو یوٹیوب کا تھا, سوئفٹ کے کیا, مجھے نہیں آتا نام, سوری. اس کا کوڈ مانگ رہے تھے یوٹیوب والے, تو وہاں گئے تھے میں اور میرے ہسبینڈ کوڈ لینے. تو پھر بینک اکاؤنٹ نمبر بھی سب کچھ, تو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی, میں اکاؤنٹ چینج بھی کروں گی. اچھا, میں ایک گزارش کروں گی کہ میں ابھی شادی پہ گئی ہوں نا, تو میں نے واٹس ایپ بزنس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا, کیونکہ وہاں پہ میرے کزن تھے, بھائی تھے, کچھ بھی تھا, کوئی بھی موبائل لے سکتا تھا. اور اگر وہ واٹس ایپ کھولتا تو اس واٹس ایپ میں میری تمام بہنوں کے نمبر تھے. میری عزت ہے اگر میری وہ بہنیں ہیں نا, تو ان کی عزت میری عزت ہے, میری اپنی عزتیں ہیں وہ. تو میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی کہ وہاں پہ, کیونکہ سب کے وائس بھی پڑے تھے. کوئی بھی دیکھو, انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, فرشتہ تو نہیں نا, کوئی بھی میرا کزن, کوئی بھی دور بار کا رشتہ دار, کوئی بھی لے سکتا تھا, نمبر نکال سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو پھر آپ کی عزتوں کی حفاظت کرنا, اگر آپ نے میرے پہ اعتماد کر کے مجھے واٹس ایپ نمبر دیا ہے نا, تو میرے پہ فرض تھا میں اس کی حفاظت کرتی. تو میں ڈیلیٹ کر گئی تھی. آ کے کل رات کو میں نے دوبارہ وہ واٹس ایپ اپلوڈ کی ہے, نمبر ڈالا ہے, وہی نمبر ڈالا ہے, ٹھیک ہے, زونگ کا نمبر ہے 0316 والا, میری کمیونٹی میں پڑا ہے, وہ نمبر ڈالا ہے. اور میں نے اس پہ کئی 3-4 میری سسٹر کے میسیج آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ایک میری سسٹر نے مجھے سعودی عرب سے کال کی تھی, اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ مجھ سے دوبارہ رابطہ کر لیں, کیونکہ جو نمبر سیف نہیں تھی نا, ایسے ہی پڑے ہوئے تھے, وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں. جو 3-4 سیف تھے وہ آ گئے ہیں دوبارہ. تو وہ سعودی عرب میں ہوتی ہیں وہ میری سسٹر, انہوں نے مجھے 1 گھنٹے کی کال کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ سے بات ضرور کریں گے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنا اکاؤنٹ اپنے ہسبینڈ کے نام سے ہٹا دوں, تو وہ اگر دیکھ رہی ہیں تو مجھ سے دوبارہ رابطہ کر لیں. میں بہت زیادہ بزی تھی پچھلے دنوں, پتہ ہے نا, بھائی کی شادی تھی, اور پھر میرا نیچے بھی کام ہوتا تھا, اوپر بھی. اور ہاں, ایک اور بات, آج 1 سال کے بعد جب سے میں شفٹ ہوئی ہوں نا, میں بیچ بیچ میں اپنے کچن میں پکاتی رہی ہوں, لیکن اس طرح الگ ہو کے نہیں. آج میں الگ ہو کے پہلی دفعہ کھانا بنانے لگی ہوں یہاں. اور الگ اس سے ہوا جاتا ہے, اگر آپ دیورانی جٹھانی ہو نا, تو پھر آپ الگ ہو سکتے ہو کہ آپ کے شوہر الگ ہے. لیکن جہاں پہ ایک شوہر ہو, وہاں پہ الگ ہونا, الگ پکانا بے حد ہی مشکل کام ہوتا ہے. ایک اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, دوسری اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, مرد کے لیے بھی اور دونوں بیویوں کے لیے بھی. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پرسوں جو بات ہوئی ہے اس کی وجہ سے میری لڑائی نہیں ہوئی, میں نے گھر والوں کو کال کی ہے, جس کی وجہ سے ہسبینڈ کی وائف میرے سے اب بات نہیں کر رہی, کوئی بچہ بھی نہیں کر رہا بات میرے سے. تو میں نے کوشش کی ہے کرنے کی, لیکن انہوں نے نہیں کی. میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, ان کو کوئی قصور نہیں ہے. میں نے جو بھی کہا تھا ہسبینڈ کو کہا تھا. باقی میری ایک پیار سے سسٹر ہیں, کہتی ہیں آپ شکوے شکایتیں نہ کیا کریں واٹس ایپ پہ. انہوں نے مجھ سے کہا ہے, سسٹر میں شکوے شکایتیں نہیں کرتی, میرا چینل ہی اس ٹاپک پہ ہے, سیکنڈ وائف والی پہ, کہ میں سیکنڈ وائف ہوں. میں اپنا تجربے بتا رہی ہوں کہ
جو دوسری شادی کرنے کا سوچتا ہے نا وہ ذرا یہ سن لے، کیا پتہ کسی نے کچھ سیکھا ہو میرے چینل سے۔ اچھا، کل مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ کھاتی ہیں اور کہتی ہیں میں روزہ چومتی ہوں۔ سسٹر، کل یہ ہوا تھا جب میں وائس اوور کر رہی تھی نا، میری بیٹی بیچ میں آ گئی تھی۔ میں کچن میں جا کے وائس اوور کرتی ہوتی ہوں، تو میری بیٹی جو ہے وہ آ گئی تھی بیچ میں، تو میں نے ادھر ہی وائس اوور بند کی اور کمرے میں اس کو جب چھوڑنے آئی نا، تو یہاں پہ کچے چاول پڑے تھے، وہ میں نے منہ میں ڈالے تھے۔ کل میں وہ کھا رہی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ مجھے کوئی فائدہ ہے جھوٹ بولنے کا؟ تو وہ میں کھا رہی تھی کل۔ آج میں کچھ بھی نہیں کھا رہی، لیکن پھر بھی آپ کو ایسا لگے گا تو آج سچ میں میرے سامنے ہے، آج میں کمرے میں بیٹھ کے وائس اوور کر رہی ہوں۔ پہلے کچن میں تھی، لیکن بیٹی نے شور کیا کھانا کھلاؤ مجھے، تو میں اب آ گئی ہوں۔ ابھی میں جب یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہو ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی نا، تو وہ بینک سے واپس آتے ہوئے میں نے میکرونیز اور اس کا سامان لیا ہے۔ پہلی دفعہ اپنے لیے الگ پکا رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں نیچے ضرور دوں گی۔ کل انہوں نے دال چاول بنائے تھے لیکن مجھے نہیں دیے۔ ہاں، جنت گئی تھی تو اس کے پاپا کھانے لگے تھے، تو اس نے مانگے ہیں خود کہ میں نے کھانے ہیں، تب اس کو اس کے پاپا نے ڈال کے دیے۔ رات کو پھر اس کے پاپا مانگ کے لائے ہیں، میں نے بالکل نہیں کہا تھا میں نے کھانے ہیں، تو اس کے بابا مانگ کے لائے ہیں، وہ بھی جنت کے لیے دوبارہ، وہ ابھی کھلا رہی ہوں میں جنت کو۔ لیکن میں نے خود، ایک ہوتا ہے نا کوئی بندہ کہتا ہے خود ڈال کے دینا، یہ چیز آپ لے لیں، اس میں بڑی عزت ہوتی ہے، تو میں نے نہیں لیے۔ آج میں میکرونیز بنا رہی ہوں، لیکن میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ ضرور دوں گی، نیچے پلیٹ دوں گی ان کو۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کردار نبھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل سخت نہیں ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، یہ وہ، لیکن جب ٹائم آتا ہے ضرور دکھاتے ہیں، ضرور کرتے ہیں وہی کام جو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، میری باتوں سے آپ لوگ کچھ سیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھا کرو کہ جو سیکنڈ وائف، میرا نام سیکنڈ وائف ہی ہے، سمجھ جائیں کہ سیکنڈ وائف ہمیں اپنی دکھ بتا رہی ہے۔ آپ لوگ کچھ سیکھا کرو کہ قدم قدم پہ کس جگہ مشکلیں آتی ہیں، اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنے ہسبینڈ کی عزت کرو، اس کے ساتھ رہو۔ میں شکوے شکایتیں نہیں کرتی، بس جب دل دکھتا تو میں تب بات کرتی ہوں۔ میں کوشش کی ہے کہ آج کی ویڈیو میں کسی کی کوئی برائی نہ کروں۔ یہ میرے ہسبینڈ انہوں نے مجھے لے کے دیا ہے، مطلب ہم دو ہی بندے ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ کھانے والے، تیسری بیٹی ہے چھوٹی، وہ کتنا کھائے گی، تھوڑا سامان لے کے دیا تھا تو میں لے کر آئی تھی۔ میں نے خود ہی کہا تھا نہیں میں نہیں کھاؤں گی، میری بیٹی میرے منہ میں ڈال رہی ہے، کہہ رہی ہے کھاؤ، میں نے کہا پھر میں نے منہ میں ڈال لیا تو آپ لوگ کہو گے کھا رہی ہے کچھ۔ تو میرے چینل پہ جو نیو ہے سبسکرائب کر جائے آپ لوگ۔ میں آج آپ کو کہوں گی کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو کہ میں اپنے لیے گھر لے سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا میں اپنا گھر لوں گی، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک اتنا مجھے، آپ لوگ سپورٹ کرو، اللہ پاک اتنا دے دے کہ میں رینٹ کے گھر پہ رہ سکوں، تاکہ زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ رینٹ کے گھر میں اتنا ہو جائے میرے پاس کہ میں رینٹ دے سکوں۔ انشاءاللہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے، باقی کی باتیں کل۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔